بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، مدینہ شریف سے رمضان اسپیشل میں حدیث مبارک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزدار کو چاہیے کہ وہ نہ تو گالی گلوچ کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے یا جھگڑا کرے یا لڑے تو 2 بار کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزدار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزدار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ روزدار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اور شہید کے خون کی بو کو مشک قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ شہید اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ اسلام کا رکن ہے اور فرض عین ہے، جبکہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگلی حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، روزدار کہاں ہیں، روزدار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اور اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ اور ریان کا معنی سیرابی ہے۔ چونکہ روزدار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، اس لیے انہیں بڑے اعزاز یعنی انعامات اور احترام کے ساتھ اس سیرابی دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروب یعنی شربت پیش کیا جائے گا کہ انہیں پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، آج کل یوٹیوب پر اور ادھر ادھر اطراف میں عزیز و اقارب میں دوست احباب میں کافی ٹائم سے ایک چلن چل رہا، یہ کھانے سے روزے میں بھوک نہیں لگے گی، یہ کھانے سے روزے میں پیاس نہیں لگے گی، پیاس کی شدت سے آپ سیراب رہیں گے، یہ سحری کے وقت کھائیے، یہ نہ کھائیے۔ میری آپ سے ایک التجا ہے، ایک عرض ہے اور ایک سوال بھی ہے کہ جب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا ہی نہیں ہے تو روزہ کیوں رکھنا ہے؟ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بھر بھر پیٹ کھانا کھا لیں اور شام تک افطار تک آپ کو بھوک نہ لگے۔ کیا ایسے روزے قابل قبول ہوں گے جن میں تکلیف سہن کرنا یا تکلیف برداشت کرنا یا تکلیف برداشت کر کے اپنے کردار کو نکھارنے کی بجائے شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈنے سے ہمیں آسانی مل جائے؟ ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، دہی یا الائچی پر یا کھجور پر نہیں۔ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ قوت برداشت بھی دے گا، اور اگر تکلیف بڑھے بھی تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ صبر کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ روزے میں خشوع و خضوع آئے گا، عبادت میں خشوع و خضوع آئے گا، دل کا تزکیہ ہوگا، روح کو فرحت ملے گی۔ تو برائے کرم اس طرح کے نسخے پھیلا کر قوم کے لوگوں میں مکاری پھیلانا کا کام نہ کریں، روزے کو اپنی اصل میں ہی رہنے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے۔ ہمارے چینل پر ایک اور سلسلہ شروع ہوا رمضان سے، جس میں ہم یسر قرآن سے شروع سے قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ ان بھائی بہنوں سے درخواست ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور قرآن پڑھنا سیکھیں، جسے ہم نے ہندی اور اردو دونوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت آسان طریقے سے سمجھایا۔ مفتی اکرام پڑھا رہے ہیں قرآن مجید۔ آپ ضرور ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے، کیونکہ دنیا میں سب سے بہتر کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔